پہلا رکن عقیدہ، جس کو ہم شہادت کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان۔ اسی اسلام کے 4 رکن ایسے ہیں جن کا تعلق اعمال سے ہے۔ عقیدہ پہلے ہوتا ہے، عمل بعد میں۔ عقیدہ درست ہو تو عمل قبول ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کو وحدہ لا شریک جانتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ کا خاص بندہ اور اس کا رسول مانتے ہیں، یہ عقیدہ۔ اور اسی اسلام اور اسی شریعت کے 4 ارکان ایسے ہیں جن کا تعلق اعمال سے ہے۔ ان میں پہلا رکن نماز ہے، دوسرا رکن زکوٰۃ، تیسرا رکن ماہ رمضان المبارک کے روزے، چوتھا رکن حج بیت اللہ۔ ان 4 بالاعمال ارکان میں سب سے اہم ترین جو رکن ہے وہ نماز ہے، اور اس دوسرے رکن کی اہمیت کے بعد پھر اہم ترین جو رکن ہے وہ زکوٰۃ۔ اس کی اہمیت کا پتہ ایسے چلتا ہے، قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں، قرآن پاک میں 82 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ذکر، 82۔ پھر زکوٰۃ کا، صدقات کا الگ سے پھر درجنوں بار ذکر۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بار ذکر کیا ہے، اس بات کی دلیل ہے زکوٰۃ اسلام کا چھوٹا سا رکن نہیں ہے، بلکہ کلمہ شہادت کے بعد نماز، نماز کے بعد اہم ترین رکن جو ہے وہ زکوٰۃ۔ دوسری بات، اس کے فضائل قرآن پاک میں اللہ پاک نے متعدد بیان کیے ہیں۔ میں 1 سے 2 حدیثیں آپ کو شارٹ سے سنا دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو دردہ اس کے راوی ہیں، فرمایا الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ جب کسی آدمی نے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانا ہو، ندی کراس کرنی ہو، نالا کراس کرنا ہو، یا سمندر اور دریا پار کرنا ہو، تو پل سے گزر کے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری شریعت میں زکوٰۃ ایک پل ہے۔ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یہ شریعت کے پل سے گزر کر یہ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رحمت کو حاصل کرتا ہے۔ جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو یہ رحمت کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ لہذا قرب خدا، قرب رحمت اختیار کرنے اور حاصل کرنے کے لیے ہمیں زکوٰۃ کے پل سے گزر کے جانا ہوگا۔ دوسری حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے سرکار کی خدمت میں آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادى زکوٰۃ مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اللہ اس مال کے سارے شر کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ مال میں بہت بڑا شر ہے، جس آدمی کے پاس مال کی زیادتی ہو، کثرت ہو، وہ شر میں، گناہ میں، پاپ میں، نافرمانیوں میں کثرت سے چلا جاتا ہے، گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب انسان زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے نقصانات والے دروازے بند کر دیتا ہے۔
اور اس کے گناہوں والے دروازے بند کر دیتا ہے، شرارتوں اور شیطان والے سارے حملے بند کر کے اللہ رحمت کی رکاوٹ پیدا کر کے انسان کی جان مال کو محفوظ کر لے۔ تیسری روایت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے، حسن بصری فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکات، تاجدار کرنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کر لیں۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی اس پہ ڈاکہ ڈل جاتا ہے، وہ مال چوری ہو سکتا ہے، کبھی بیماری کی نظر ہو جاتا ہے، کبھی حادثے کی نظر ہو جاتا ہے، کبھی گناہ میں لگ جاتا ہے، کبھی فضول خرچوں میں لگ جاتا ہے، لیکن جب مال کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے تو اس کا سارا مال رحمت خدا کے ذریعے محفوظ ہے۔ یہ حصہ تھا زکوٰۃ کے ادا کرنے کی فضیلت۔ تھوڑا سا حصہ میں دوسرا بھی دے دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وبال کیا، نقصانات کیا؟ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 180 ہے، فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جن کو ہم نے اپنے فضل سے مال کی کثرت عطا کی، اور وہ لوگ اگر اس میں بخل کرتے ہیں، اس کا حق زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو وہ اپنے جمع کیے ہوئے مال کو خیر مت جانے۔ دو باتیں سمجھیں، اللہ فرماتا ہے جس کو بھی مال دیا ہے ہم نے اپنے فضل سے دیا۔ بندے کا کمال نہیں ہوتا، رب کی عطا۔ رب جس کو چاہے اپنے کرم سے نواز دیتا، جس کو اللہ اپنے فضل سے دے اس کو چاہیے فضل خدا کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے رب کے مقرر کرتے اصولوں کے تحت زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ فرماتا ہے اس نے بخل کیا۔ تو بخیل کا مال جتنا ہی جمع ہو جائے، خزانے کیوں نہ بھر جائیں، اللہ فرماتا ہے وہ مال خیر نہیں ہوتا، وہ شر ہوتا ہے۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے میں اتنا بڑا امیر ہوں، رب کے نزدیک وہ سب سے زیادہ غریب۔ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے بل ہوا شر لہم، وہ مال خیر نہیں ہوتا بلکہ اس آدمی کا جمع کیا ہوا مال اس کے لیے شر اور نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ تو کیسے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ جس نے بخیلی کر کے مال جمع کیا، راہ خدا میں خرچ نہیں کیا، حق ادا نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، اللہ قیامت کے دن توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال۔ اس کی اگر حدیث سے میں سہارا لو تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی مال کو اللہ بہت بڑا اژدہا بنا کر، سانپ بنا کر سر سے گنجا ہوگا۔ گنجا سانپ وہ ہوتا ہے جس میں زہر اشد قسم کی بھری ہوئی ہو، شدید قسم کا زہریلا سانپ، جب اس کی زہر جوش مارتی ہے تو اس کے سر سے سارے بال اتر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بخیل، زکوٰۃ نہ دینے والے آدمی کا مال گنجے سانپ کی صورت میں اللہ پاک بنا کر اس کے گلے میں قیامت کے دن ڈال دے گا۔ وہ سانپ اس بخیل کے باچھوں میں منہ ڈال کے اس کی باچھیں پکڑ دیتی ہے۔ یہ اللہ کا قرآن میں نے پڑھا، رسول اللہ کی حدیث۔ مال جمع کرنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے انتظار کریں، وہ گھڑی قریب ہے کہ جب ہمیں حساب دینا ہوگا یہ مال گلے کا دو ہوگا۔ آگے ایک اور مقام اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ، فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب الیم۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے اللہ کے راہ میں، اللہ فرماتا ہے ان کو خوشخبری سنا دو، دردناک عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں میرے دیے ہوئے رزق سے میرے نام پہ نہیں دینا، میرے راہ پہ نہیں دینا، میرے دیے ہوئے رزق سے اس کا حق ادا نہیں کرنا، تو انتظار کرو، تمہارے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر۔ وہ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم
فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اسی کا مال لے کر اس کو جہنم میں گرم کیا جائے گا، گرم کر کے اس انسان کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو، اس کی پیٹھ کو داغا جائے. اگر زکوٰۃ ادا نہ کی تو یاد رکھ لے یہ عذاب ہمارا انتظار ہے. اور جب یہ داغا جا رہا ہوگا انجانے میں نہیں، ایسے نہیں، جب فرشتے وہ سارا مال گرم کر کے جہنم کی آگ میں، دنیا کی آگ میں بھی نہیں، تو اس کو گرم کر کے اس کو جب ماتھے پہ رکھیں گے، پیٹھ پہ رکھیں گے، پہلو کو جلائیں گے، ساتھ ساتھ بولیں گے یہ جو تو نے دنیا میں بخل کیا تھا اور اپنے لیے مال جمع کرتا رہا، راہ خدا میں خرچ نہیں کیا، یہ اس کی سزا ہے جو آج تجھے دی جا رہی ہے. لہذا ہمیں سوچنا ہوگا، اس کی فکر کرنی ہوگی کہیں مال وبال جان نہ بن جائے، قیامت کے دن عذاب کا سبب نہ بن جائے. بلکہ مال تو ایسا ہونا چاہیے جب انسان کے پاس آئے تو انسان ایسے طریقے سے استعمال کرے جب قیامت کا دن ہو یہی مال ہمارے لیے رحمت کی صورت میں خیرات بن جائے. ایک اور حدیث پڑھنا چاہتا ہوں اس وقت. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حبان میں نقل کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا میں محمد اس پہ لعنت ہوں. جس پہ لعنت مصطفیٰ کی ہو جائے وہ دنیا میں بھی برباد ہے، وہ آخرت میں بھی تباہ. اور دوسری بات یہ ہے جو قومیں زکوٰۃ نہیں دیتی اس قوم کے دو نقصان ہوتے ہیں. ایک اجتماعی نقصان ہوتا ہے. اجتماعی نقصان جو ہوتا ہے اس میں قحط پیدا ہوتا ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے، فصل پکا ہو، امیدیں قائم ہو، زمیندار خوش ہو، دنیا والے دیکھیں امیدیں لگا کے بیٹھے ہوں. ایسے پرفتن اور ایسے ماحول میں جب آٹا ملنے کا نام نہ لے رہا ہو، گندم 6000 پہ ریٹ چلا گیا ہو، وہ بھی لوگ دھکے کھا رہے ہوں، آٹا لینے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہوں، بغداد مچی ہوئی ہو، لوگ مر رہے ہوں، ایسے ماحول میں فصل پکا ہو اور اوپر سے برف باری ہونا شروع ہو جائے، فصل برباد ہو جائے، کیا یہ قحط کی علامت نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب قومیں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اس وقت یہ حال ہوتا، اللہ پاک اجتماعی طور پہ پوری قوم پہ قحط نازل کر دیتا ہے اور اس کے فصل برباد ہو جاتے ہیں، آمدنی کے ذرائع ختم ہو جاتے ہیں اور وہ قوم قحط میں مبتلا ہو جاتی ہے. لہذا اگر قحط سے بچنا ہے تو ہم سب کو اس بات پہ غور کرنا ہوگا رب کے دیے مال سے ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی. اور اس سے ایک شعب الایمان کی حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وبال آتا ہے اس آدمی کی طبیعت میں بخل کی صفت پیدا ہوتی ہے. بخیل کی حالت کیا ہے؟ زندگی فقیرانہ گزارتا ہے، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو حساب امیروں جیسا ہوگا. ساری زندگی کے اکٹھے کیے ہوئے جمع کیے ہوئے مال کا حساب پئی پئی کا دینا ہے، وہ تو امیروں کا حساب ہوگا. لیکن بخل کر کے جو اس نے زندگی گزاری وہ فقیروں سے بھی بدتر زندگی ہے، یعنی زندگی بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی. لہذا ہمیں غور سے کام کرنا ہوگا. یہ دو حصے تھے. پہلے جس میں زکوٰۃ ادا کریں گے تو رحمت ملے گی، برکت ملے گی، قیامت کے دن عزت ملے گی، رزق میں فراوانی ہوگی، قحط سے بچیں گے. اگر زکوٰۃ ادا نہ کی تو مارے گئے. یہ مال وبال جان ہوگا، گلے کا دور ہوگا. قیامت کے دن اسی سے ہماری پیشانی، پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے. لہٰذا ہمیں آج سے عہد کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے اپنے مال کی جو شرعی اصولوں کے تحت زکوٰۃ بنتی ہے ضرور ہی ادا کریں گے. دوسرے سمجھ شروع کرتا ہوں. اب مسائل کو سمجھنا ہے، غور سے سمجھنا ہے. میں نے پنکھے بند کروا دیے اس لیے آپ لوگوں کو مسئلہ سمجھانا چاہیے. رسمی تقریر نہیں ہے، فکری تقریر. ضروری ہے ہمیں مسائل یاد ہونے چاہیے. زکوٰۃ دنیا دے رہی ہے پتہ ہی نہیں.
لاکھوں روپے دے دیتے ہیں، نہ اصول کا پتہ ہے نہ فروغ کا پتہ، کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی، کون دے سکتا ہے کون نہیں دے سکتا، شک و شبہات دنیا مبتلا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا فرض ہے آپ کو بتانا، آپ کا فرض ہے غور سے سننا سمجھنا، سوچ سمجھ کر پھر ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں تاکہ صحیح معنی زکوٰۃ ادا ہو سکے۔ پہلی بات کرنا چاہتا ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے کی 5 شرائط ہیں۔ اسلام، عقل، بلوغت، مال کے نصاب ہونا، 1 سال کا گزرنا۔ سب سے پہلی شرط اسلام ہے۔ زکوٰۃ مسلمان پر لاگو ہوتی ہے، غیر مسلم پر لاگو نہیں۔ یہ فرض مسلمانوں پر ہے، غیر مسلم پر فرض نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات ہے عقل، عقل مند آدمی پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، مجنون پاگل پر زکوٰۃ واجب۔ اگر ہم معاشرے میں چل کے دیکھیں نا، کبھی بستی اور کبھی اپنا علاقہ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے سارے ہی مجنون، کسی کو عقل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا اصول ہے عقل مند زکوٰۃ دیتا ہے، مجنون زکوٰۃ، باشعور انسان زکوٰۃ دیتا ہے، بے شعور انسان، کوئی جاننے والا سمجھدار دانشور زکوٰۃ دیتا ہے، بے شعور زکوٰۃ۔ اب ہم نے فیصلہ خود کرنا ہے، ہم نے عقل مندوں میں اپنا شمار کرنا ہے یا بے وقوفوں میں اپنا شمار، اپنے آپ کو مجنون کی لسٹ میں لگا دینا ہے یا باشعور لوگوں میں اپنے آپ کو۔ عقل مند پر زکوٰۃ ہے، مجنون پر زکوٰۃ نہیں ہے، بے شک اس کے کروڑوں روپے کیوں نہ ہو، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، شریعت اس کو فرق ہے۔ نمبر 3 بلوغت شرط ہے، یہ مسئلہ قابل غور ہے، اس کی میں تفصیل آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ بلوغت شرط ہے، نابالغ بچے کے پاس بیٹی ہو بیٹا ہو، مرد ہو عورت ہو، جس میں بلوغت کے آثار نہیں ہے، نابالغ اولاد بیٹی بیٹے کی صورت میں ہو، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، بے شک وہ کروڑوں تبدیل کی۔ بلوغت شرط ہے۔ اگلی بات سنیں، بلوغت کے لیے ضروری ہے تو بالغ انسان کب ہوتا ہے؟ میں عمر بتا دیتا ہوں، غور سے میری بات سن کے دل کی تختی پہ لکھ کے جانا، ساری زندگی بھولنی نہیں ہے۔ بیٹی کی عمر بلوغت 9 سال سے 15 سال تک، بیٹی کی عمر جب 9 سال ہو جائے، آثار بلوغت علامات بلوغت ظاہر ہو جائے تو فاتحہ، ورنہ 15 سال کی عمر تک ہم نے انتظار کرنا ہے کہ یہ بالغ ہوئی ہے یا نہیں۔ جب 15 سال مکمل ہو جائیں گے، پہلے جب علامات ظاہر ہو جائے تو اسی وقت سے بلوغت کے احکام شروع ہو جائیں گے۔ اگر علامتیں ظاہر نہیں ہوتی، جب بیٹی 15 سال کی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد والی ساری زندگی اس کے بلوغت کی شروع ہوتی ہے، اب علامات کا انتظار نہیں کرتے۔ بیٹے کی عمر جو ہے وہ 12 سال سے 15 سال ہے، 12 سال سے بیٹا جوانی کے علامات اس کی شروع ہوتے ہیں، 15 سال تک یہ 3 سال کا عرصہ اس کی بلوغت، علامات ظاہر ہو جائے، مونچھیں ظاہر ہو جائیں، داڑھی ظاہر ہو جائے، زیر بغل بال ظاہر ہو جائے، تو علامات ظاہر ہو جائے تو ہم بالغ سمجھیں گے۔ اگر نہیں ہوتی تو پھر 15 سال کی عمر تک ہم انتظار کریں گے۔ جب 15 سال کی عمر پر انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ بالغ کہلاتا ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ اب میں اگلی بات کہنا ہوں۔ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو بلوغت کا مسئلہ اس لیے بتایا ہے، ہمارے یہاں ایک رواج ہے، میری طرف غور سے دیکھنا، ہر گھر میں موجود ہے یہ رواج، ہم نے اپنی زکوٰۃ کے مسائل میں اس کو سوچنا ہے۔ اگر اولاد نابالغ ہو، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس کے نام پہ ماں باپ اگر کوئی جائیداد بناتے ہیں، کوئی پلاٹ خریدتے ہیں، کوئی مکان خریدتے ہیں، کوئی گاڑی خریدتے ہیں، کوئی زیور بناتے ہیں، کوئی جہیز بناتے ہیں، کسی صورت میں اولاد کے نام پہ اگر مال بناتے ہیں، اگر اولاد ہے نابالغ، ماں باپ جب نیت کر لیتا ہے یہ مال میری بیٹی کا، اس بیٹی کے قبضے میں دیں یا نہ دیں، اس کی مالک بیٹی ہو جاتی۔
میں پھر جملہ دوہرا دیتا ہوں، یاد کرنا ہے۔ نابالغ بیٹی یا بیٹے کے نام پہ آپ نے جو جائیداد اکٹھی کرنی ہے وہ بیٹی بیٹے کے ملک کو خود ہو جاتی ہے، قبضے میں دے یا نہ۔ ماں باپ نے نیت کر لی، قبضہ منتقل ہو گیا، بات ختم۔ اب زکوٰۃ کا جب مسئلہ آئے گا، وہ حصہ، وہ جائیداد جو آپ نے نابالغ بیٹی بیٹے کے لیے رکھی ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ملک ہی نابالغ کی ہے، نابالغ پہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگلی بات سنیں، اگر اولاد بالغ ہے، اس کے لیے آپ شادی کے لیے جہیز یا کچھ مال اکٹھا کرتے ہیں، تو بالغ اولاد کے لیے ماں باپ نیت بھی کریں اور اس کے سپرد بھی کریں۔ جب تک سپرد بھی نہیں کریں گے وہ ان کی ملکیت نہیں ہوتی۔ مثلا ایک آدمی 10 لاکھ روپیہ رکھ کے بیٹھا ہے کہ میری بیٹی جوان ہے، میں نے اس کی شادی کا بندوبست کرنا ہے، بیٹی کے سپرد نہیں کیا، اس وقت تک وہ باپ خود مال لیتا ہے۔ زکوٰۃ کے دن آ گئے تو اپنے دوسرے مال کے ساتھ باپ اس کو شامل کر کے ساری پیمنٹ جمع کر کے پھر حساب دے گا اور زکوٰۃ۔ لہذا یہ بات غور سے دیکھنا، بالغ اور نابالغ بچے اور بچی کے حقوق الگ۔ ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، یہ جو نصاب ہے نا، مال کے نصاب، یہ زکوٰۃ کتنے مالوں پر واجب ہوتی ہے، یہ بہت بڑا شکوک و شبہات ہے، میں آپ کے ظاہر کرنا چاہتا ہوں، غور سے سننا میری بات۔ 5 قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے: سونا، چاندی، کیش روپیہ پیسہ، مال تجارت اور جان۔ پھر کہہ دیتا ہوں، سونا بولے، چاندی، کیش جمع پونجی، مال تجارت اور جانور۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، ان کے علاوہ کسی چیز پہ زکوٰۃ۔ اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، غور سے سنو۔ ہم جب زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تو ہمارے دل میں یہ ایک تشویش پیدا ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یار گھر میں فریج پڑی ہے، فریج پہ پتہ نہیں زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ میری طرف دیکھیں، کیا فریج سونا ہے؟ نہیں۔ چاندی ہے؟ نہیں۔ پیسے ہیں؟ نہیں۔ مال تجارت ہے؟ نہیں۔ جانور ہے؟ نہیں۔ تو پھر لہذا فریج پہ زکوٰۃ نہیں۔ اگلا جملہ کہنا، ایک آدمی کے گھر میں 2 اے سی لگے ہیں، 4 اے سی لگے ہیں۔ اگر وہ شخص کہتا ہے، جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ یار میرے اے سی لگے ہوئے ہیں، 5 اے سی میری کوٹھی میں لگے ہوئے ہیں، کیا ان فریج اب اے سی پر بھی زکوٰۃ ہے؟ آپ نے یہی پیمانہ استعمال کرنا ہے۔ 5 چیزیں دیکھیں گے، سونا ہے؟ نہیں۔ اے سی چاندی ہے؟ نہیں۔ پیسے ہیں؟ نہیں۔ مال تجارت ہے؟ نہیں۔ جانور ہے؟ زکوٰۃ۔ ایک آدمی کے گھر میں 5 گاڑیاں کھڑی ہیں، زکوٰۃ دینے کا وقت آئے تو کیا کریں گے؟ پھر یہی پیمانہ استعمال کریں۔ ان 5 میں سے گاڑی نہیں آتی، گھر میں رکھی گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں، بے شک کتنی گاڑی ہے، بیٹے کی الگ، بیٹی کی الگ، ماں کی الگ، شوہر کی الگ، بہو کی الگ، سب کی الگ الگ گاڑیاں کھڑی ہیں، ایک گھر میں 10 گاڑیاں کھڑی ہیں۔ چونکہ 5 میں نہیں آتی، نہ سونا، نہ چاندی، نہ مال کیش ہے، نہ مال تجارت ہے اور نہ جانور ہے، زیادہ زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح کپڑے ہیں، جوتی ہے، گھر کا ساز و سامان ہے، مکان ہے، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے اسی پیمانے پہ ہم نے تولنا ہے، انہیں پہ آ گیا تو زکوٰۃ دے کے کرنا۔ یہ میں نے ساری زندگی کے لیے آپ کو آسانی کر دی ہے، انہیں 5 چیزوں کو یاد رکھنا ہے، کبھی تشویش نہیں ہوگی، ٹینشن نہیں بنے گی، آسانی ہوگی۔ ایک آدمی فیکٹری کا مالک ہے، کیا فیکٹری پر بھی زکوٰۃ ہے؟ کیا ان 5 چیزوں میں فیکٹری آتی ہے؟ کارخانہ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اگر نہیں آتا تو کوئی اس پر زکوٰۃ نہیں۔ فیکٹری میں مشینری لگی ہے، مشینری پر زکوٰۃ، یہاں تک سمجھ آتی؟ اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو پروجیکٹ اس سے تیار ہوتا ہے، اگر ایسی فیکٹری جس پہ پنکھے بنتے ہیں، پنکھے جو بنتے ہیں اس پہ زکوٰۃ، فیکٹری کی مشینری پر زکوٰۃ نہیں،
جو پروجیکٹ تیار ہو رہا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اگر ایک فیکٹری ایسے ہے جو ٹافیاں بناتی ہے، فیکٹری پر زکوٰۃ نہیں، جو تیار ہو رہا ہے، ٹافیاں ہیں، ٹکیاں ہیں، جو اناج ہے، جو چیزیں تیار ہو گئی، ان سب چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ کیوں؟ وہ تجارت ہے، وہ کیا ہے؟ تجارت۔ اب میں اگلا جملہ غور سے سننا، میں نے آپ کو فریج کی مثال دی، اے سی کی مثال دی۔ اگر یہ دکان پہ رکھا ہوا ہے بیچنے کے لیے تو یہ مال تجارت ہے، اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ گھر میں لگا ہوا ہے، استعمال میں ہے، اپنے کوٹھی میں، اپنے بگلے میں، اپنے استعمال میں ہے، تو اس پہ زکوٰۃ۔ اگلی بات کیا ہے؟ مقدار نصاب کیا ہے؟ نصاب کتنا ہونا چاہیے؟ سونا 7.5 تولے، موجودہ قیمت لگائے تو 15.5 لاکھ، سمجھ آ گئی؟ چاندی کی قیمت، چاندی کا جو وزن ہے وہ ہے 52.5 تولے، قیمت لگائے تو 1,30,000، میں موجودہ مارکیٹ کی قیمت بتا۔ اگر اس کے علاوہ پیسے ہیں، علماء کا فتویٰ سنا، فقہا نے کہا ہے زکوٰۃ کے لیے نصاب ایسا مقرر کریں جس میں فقیر کا فائدہ ہو، غریب کا فائدہ ہو۔ غریب کا فائدہ ہمارے ملک میں چاندی کے نصاب سے، جس آدمی کے سارے اخراجات نکال کر 1,30,000 کی ملکیت اس کے پاس ہے، وہ بندہ غنی ہے، صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ دینی ہے، لینی نہیں۔ چاندی کا نصاب 1,30,000، 1,30,000 اگر نصاب رکھتا ہے آدمی، مال رکھتا ہے، ضروریات سے واقف ہے، تو یہ نصاب ہوگا۔ اگر تجارت ہے تو تجارت میں جتنا سامان ہماری فیکٹری میں پڑا ہے ہم اس کو اسی پیمانے پہ تولیں گے، اس سے جتنا زیادہ ہوگا ہم صاحب نصاب ہے، لہذا اس کا حساب کر لیں۔ جانوروں کا مسئلہ اللہ کے لمبی تفصیل ہے، اسی سے وہ چھوڑ رہا، یہ نصاب ہے، لہذا ہم نے اس بات پہ غور کرنا، دیکھنا ہے، سوچنا ہے، اپنی مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کرنا ہے، خطیب سے رابطہ کرنا ہے، مسئلہ پوچھ کے، سمجھ کے، سوچ کے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تاکہ آپ بھی صحیح دی جا سکے، مستحق تک پہنچ سکے۔ اگلی بات ہے، مال تجارت کیا ہوتا ہے؟ جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا تھا یا تیار کیا تھا، یہ جملہ میں پھر کہتا ہوں، مال تجارت کس کو کہتے ہیں؟ جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا تھا۔ مثلا ایک آدمی نے ایک پلاٹ خریدا، 1 کروڑ کا پلاٹ خرید لیا، نیت تھی اس کو میں نے بیچ دینا، یہ مال تجارت۔ ایک آدمی نے شو روم بنایا، گاڑیاں خرید لی، گاڑی اس کے پاس ہے، اس نے کیوں خریدی تھی کہ اس کو سیل کرنا، بیچ دینا، یہ مال تجارت۔ آپ نے کپڑے لیے ہیں بیچنے کی نیت سے، یہ مال تجارت۔ آپ نے جانور لیے ہیں بیچنے کی نیت سے، مال تجارت۔ آپ نے جوتے لیے ہیں بیچنے کی نیت سے، دکان پالی، یہ مال تجارت، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اگر نیتیں 2 ہو جائیں، یہ بات غور سے سنیں، 2 نیتیں ہو جائیں، مثلا ایک آدمی نے پلاٹ خریدا، کہتا ہے کوشش کروں گا اچھا بک گیا تو بیچ ڈالوں گا، اگر نہ بکا تو بیٹے کا مکان بنا۔ نیتیں کتنی ہو گئی؟ اچھا بک گیا تو بیچ دوں گا، نہ بکا تو مکان بنا۔ جب نیتیں 2 ہو جائے وہ مال تجارت نہیں ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ۔ 5ویں شرط ہے سال کا گزرنا، یہ مسئلہ قابل غور ہے۔ سال کو شریعت ہمیں پابند کرتی ہے زندگی کے ہر لمحہ کو سوچ کے چلنا ہے، سمجھ کے چلنا ہے، اپنی مالی حساب کتاب رکھنا ہے۔ آپ نے سوچنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ آج میری مالی کنڈیشن کیا ہے،
جس وقت تیری مالی کنڈیشن یہ ہو کہ تو مالدار ہو جائے، وہ ڈیٹ لکھ لو، تاریخ لکھ لو، فقہا نے لکھا وقت بھی لکھ لو۔ آج ہمارے پاس 7 اپریل 16 روزہ ہے۔ اگر ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس آج کے دن 5 لاکھ آ جائے، وہ صاحب نصاب ہے۔ کچھ 5 لاکھ آ جائے نا، آج کی قمری تاریخ ہم لکھ لیں گے 16 رمضان المبارک، 16 رمضان المبارک۔ وقت کیا ہے؟ ہم جمعہ پڑھنے گئے تھے ڈوڈا شریف میں تو ہمارے پاس پیسے پہنچے، وقت بھی لکھ لیں۔ اب اگلے سال 16 رمضان المبارک بوقت جمعہ، بوقت 2 بجے یا 1 بجے، جب یہ سال پورا ہو جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ وقت لکھنا اتنی تحقیقی مسئلہ ہے، اتنی ضروری مسئلہ ہے۔ ہم نے ابتدائی وقت بھی لکھنا ہے، انتہائی وقت بھی لکھنا ہے، پھر ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ پھر اس میں شرط یہ ہے، وہ جو نصاب میں نے آپ کو بتایا ہے، آج کے دن جب نصاب کرنا، آج بھی نصاب میرے پاس موجود ہے، اور اگلے سال آخری دن بھی نصاب میرے پاس موجود ہے، بس باقی ہم نے پورے سال کو نہیں دیکھنا، کبھی کام ہو جاتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی کام ہو جاتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی نفع، کبھی نقصان، کبھی کمی، کبھی بیشی، اس کو ہم نے نہیں دیکھنا۔ ہم نے ابتدا دیکھنی ہے، پھر انتہا دیکھنی۔ یہ 2 سمتیں ہم دیکھ لیں، سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب اور ضروری ہو جاتی ہے، ہمیں دینی ہے۔ اس پر ایک بہت خاص مسئلہ ہے، حاجت اصلیہ کے مال علاوہ ہو۔ حاجت اصلیہ کیا ہوتی ہے؟ ضروریات زندگی، جس کے بغیر وقت گزارنا مشکل ہو۔ مل کر غور کریں، ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپیہ مال پڑا ہے، 10 لاکھ روپیہ ایک آدمی کے پاس پڑا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے یار موسم چینج ہو رہا ہے، میں نے گرمیوں کے کپڑے لینے ہیں، عید آ گئی، عید کی ضروریات پوری کرنی ہے، بچوں کے کپڑے لینے ہیں، بچوں کے جوتے لینے ہیں، بچے کی شادی کے مسئلے ہیں، یہ ساری چیزیں اسی وقت ضرورت بن گئی۔ حکم یہ ہے پہلے اپنی ضرورت پوری کر لو، باقی جتنا مال بچ جائے اس سے زکوٰۃ دو۔ میں جملہ دوہرا دیتا ہوں، یاد ہو جائے۔ مثلا 10 لاکھ ایک آدمی کے پاس مال تھا، 2 لاکھ اس کا خرچہ ہو گیا، گھر کی ضروریات پوری کر دی، باقی کتنے بچے؟ 8 لاکھ۔ زکوٰۃ 8 لاکھ میں ہوگی، 10 پہ نہیں۔ اور اس کے ساتھ کچھ مال مصروف ہوتا ہے، مستغرق ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی نے مکان خریدا، مکان کی قسط دینی ہے، پلاٹ خریدا، پلاٹ کی قسط دینی ہے، کیا کریں گے؟ آج ہم نے زکوٰۃ نکالنی تھی، 1 مہینے کے بعد، 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد ہم نے قسط دینی ہے۔ یہ مال مصروف کہلاتا ہے۔ پہلے قسط والے پیسے علیحدہ کر لیں، باقی جو بچ جائیں اس سے زکوٰۃ۔ یہ جملہ پھر سنو، کسی آدمی نے کسی کی قسط دینی ہے، کسی کا قرضہ دینا، قرضہ سر پہ بالکل قریب آ گیا، شریعت نے ہم پہ زیادتی نہیں کی، کسی پہلو پہ زیادتی، اس نے ہماری جان مال عزت کی حفاظت کی۔ ایسا نہ ہو تیرے سر پہ قسط ہو، تو بیچتا ہوگا، تیرے زکاتیں بھی دیتا، پھر نہیں، سب سے پہلے تیری عزت کا تحفظ، تیرے مال کا تحفظ، تیری جان کا تحفظ کیا ہے۔ جب تیرا تحفظ ہو گیا ہے، تیرے بچوں کو کپڑے کی شریعت لا کے دی، گرمی سردی کا خیال رکھا، شادی کرنے کی، تیری ضروریات زندگی پوری کی، سب کچھ پورا ہو گیا نا، اب مال بچ گیا، اب تو حق ہے نا شریعت کا، اس کا حصہ ہے۔ یعنی ضروریات زندگی کا مال علیحدہ کر لیں گے، قسط علیحدہ کر لیں گے، اس کے بعد باقی جو مال ہوگا اس سے زکوٰۃ دیں گے۔ اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، ایک مسئلہ قرضے کا بڑا مشہور ہے۔ جن لوگوں پہ قرض ہے، ایک دن کا دیکھنا، قرض کی 2 قسمیں ہیں، قرض کی
ایک قرض مطلق ہوتا ہے، ایک قرض مقید ہوتا ہے۔ قرض مطلق یہ ہے آپ نے اپنے بھائی سے 5 لاکھ لے لیا، بھائی نے ٹائم نہیں مقرر کیا، ڈیٹ نہیں مقرر کیا، اس نے کہا بھائی جس وقت مجھے ضرورت پڑے گی میں نہیں لوں گا۔ ایک وقت ہے، اس کی ڈیٹ لکھی ہے، تاریخ لکھی ہے، وعدہ ہو گیا، اور بھائی اگلے سال 8ویں مہینے کی 10 تاریخ کو آپ کو یہ مقید ہے۔ اب میرے کر دیکھیں زکوٰۃ دینے کا ٹائم آ گیا، ہمارے اوپر ایسا قرض تھا جس کی ڈیٹ فکس نہیں تھی، وقت مقرر۔ قرض دینے والے نے کہا جب میری ضرورت پڑی میں لے لوں گا۔ ہماری شریعت نے کہا ہو سکتا ہے صبح ضرورت پڑ جائے، ہفتے کے بعد ضرورت پڑ جائے، 1 مہینے میں ضرورت پڑ جائے، وہ وقت تو پتہ ہی نہیں ہے، لہذا پہلے وہ قرض نکال لیں۔ ہو سکتا ہے وہ صبح کے لیں، 1 گھنٹے کے بعد ہے، بھائی مجھے ضرورت ہوگی، دینا پڑتا۔ جس کا وقت مقرر نہیں، پہلے وہ قرض نکالے، باقی جو مال بچ جائے اس سے بات سمجھ آ گئی۔ دوسری بات، اگر وقت مقرر ہے، آپ نے اگلے سال 8ویں مہینے کی 10 تاریخ کو دینا ہے، آج آپ نے دیکھا ابھی تو 9 مہینے رہتے ہیں، اچھا 9 مہینے پڑا رہے، لہذا آپ مال میں قرضہ نہیں نکالیں گے، قرضے والا مال علیحدہ نہیں کریں گے، جتنی پیمنٹ ہمارے پاس موجود ہے، جتنی پراپرٹی موجود ہے، ہم نے سب کا حساب کر کے اس سے بنے گی زکوٰۃ۔ اوکے، اگلی بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تاجر ہیں، 1 کروڑ روپیہ بینک سے لے لیا، کاروبار چلا دیا۔ اب اس قرضے والے مال کی زکوٰۃ کون دے گا؟ قرض دینے والا دے گا یا قرض لینے والا دے گا؟ کون دے گا؟ فقہا کے 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے اصلی مالک تو وہی ہے جس کا وہ مال ہے، لہذا وہ ادا کرے، قرض لینے والا ادا نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، کہتے ہیں قرض لینے والا بھی ادا کرے، مالک نہیں۔ جس نے قرض لیا تو پیسہ اس کے پاس ہے، استعمال یہ کر رہا ہے، کاروبار یہ کر رہا ہے، نفع جو اٹھا رہا ہے، لہذا اس کو دینا ہے۔ 2 بات۔ تیسرا قول یہ ہے دونوں دے دے، وہ حقیقی مالک ہے جس کا مال ہے وہ بھی دے، چونکہ یہ نفع حاصل کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، مال کما رہا ہے، یہ بھی دے۔ اس صورت میں غریب کا بڑا بھلا، لہذا دونوں کو دے دینا چاہیے۔ ایک اور بات، اس میں نیت شرط ہے بھائی، نیت زکوٰۃ دیتے وقت نیت شرط ہے، اس کی اصول کے بارے میں بتا دیں۔ ایک صورت تو کیا ہے، کچھ لوگ بڑے ذہین عقل مند لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک الگ اکاؤنٹ رکھتے ہیں، اس میں مال جمع کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ کی نیت سے کرتے ہیں، جب تھوڑا تھوڑا کر کے اکٹھا کرتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، نیت کیا ہوتی ہے، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اس کو علیحدہ کر، یہ زکوٰۃ ہے، اس کو علیحدہ کر، یہ زکوٰۃ ہے، علیحدہ کر، نیت ہو گئی۔ اب جس وقت کسی فقیر کو، غریب کو، مسکین کو دینا ہے، اس وقت دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں، نیت تیری ہو گئی، زکوٰۃ بات طے کرنا، بات ختم۔ اگر ایسا نہ کریں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس میں زکوٰۃ دینی ہے، حساب کرتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے مال زکوٰۃ کا الگ کرتے ہیں، وہ اس نیت سے کرتے ہیں یہ مال الگ کر دو، اس سے ہم نے اس مہینے میں زکوٰۃ دینی ہے، اس وقت نیت کا بھی قابل قبول درست ہے۔ اگر یہ 2 صورتیں نہیں کرتا، تیسری صورت جس وقت فقیر کو دینا ہے، آپ نے پیسہ پکڑانا ہے، اسی وقت ذہن میں آپ نے نیت کر لینی ہے میرا مال زکوٰۃ۔ اگر نہیں کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگلی بات ہے، زبان سے کہنا لازم نہیں ہے، پھر کہنا چاہتا ہوں زبان سے کہنا لازمی، یہ نہیں ہے کسی غریب کو ہم پیسے دے اور ساتھ
بات کرو بھائی زکات کے پیسے ہیں، زکات کے پیسے ہیں، ہو سکتا ہے وہ غریب سفید پوش ہو. ہماری شریعت کسی کی عزت اتارنا نہیں چاہتی، عزت دینا. عزت نفس پہ حملہ ہو رہا ہے تو کوئی زکات نہیں ہے، گناہ. اس کی عزت کا بھی خیال کرنا، اس کی سفید پوشی کا خیال. اگر آپ سمجھتے ہیں جس کو میں نے زکات دینے بندہ غریب ہے، مستحق ضرورت مند ہے، اس کو زکات دینی ہے، اگر میں نے زکات کا نام لے لیا تو اسے نہیں دینا تو پھر کیا کرے؟ حکم یہ ہے اس کو جا کے دیکھو بھائی میری طرف سے تحفہ. نیت آپ کی زکات کی ہے، دل میں نیت کافی ہے، اس کو دینا ہے، اس کو تحفہ کر کے دے دو، عیدی کر کے دے دو، خدمت کر کے دے دو. رب بھی آپ کی اجازت بھی. یار اس دین نے ہماری کہاں کہاں عبادت کی ہے، ہماری عزت کا خیال، مال کا خیال، جان کا خیال، بچوں کا خیال، روزگار کا خیال، روزمرہ زندگی کا خیال، ہماری سردی گرمی کا خیال، زندگی کے ہر پہلو کا خیال، بالغ نہ بالغ اولاد کا خیال. جس دین نے ہماری زندگی پہ پہرا لگا رکھا ہے، کیا ہمارا فرض نہیں اس دین پہ پہرا ہے؟ اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، زکات کیوں دی جاتی ہے؟ کہ ہمارے مال کی رب کو ضرورت ہے. اگر ہمارے مال کی رب کو ضرورت ہوتی تو رب فرماتا ایسا کرنا، یہ ضلع گجرات کے لوگ سارا مال اٹھا کے فلاں علاقے میں ایک کنواں ہے اس میں ڈالا ہے نا، میں ایک فرشتے کو بھیجوں گا وہ مال لے کے میرے پاس آ جائے گا. ایسا تو نہیں ہے، رب کو ضرورت نہیں ہے ہمارے مال کی. تو زکات کیا ہے؟ زکات یہ ہے بندہ بندے کی خدمت، بندہ اور بندے کی خدمت. میں جملہ دینا چاہتا ہوں، خدمت ہم اپنے رشتہ داروں کی کرتے ہیں، ثواب رب العالمین دیکھ بھال رشتہ داروں کی کرتے ہیں، اجر خدا دے رہا ہے. اور یار پیار ہم اپنے بندوں سے اپنے دوستوں سے کر رہے ہیں، جنت کی خیرات رب پاتا. دل بندوں کا خوش کر رہے ہیں، راتی رب کو. اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے رب بندوں نہیں بستا، رب کی رضا بندوں میں، رب کی خوشنودی بندوں کی خوشنودی. رب خوش ہوتا ہے بندوں کے خوش ہونے سے. اس لیے کہا ہے جو میرے بندوں پہ پردہ رکھے گا میں رب اس پہ کرتا ہوں، جو میرے بندوں کی خدمت کرے گا میں رب اس کی غیب سے اس کی مدد کروں گا. آؤ اللہ کے بندوں سے ہمدردی کریں. یہ مہینہ مواصلات کا ہے، محبت کا ہے، ہمدردی کا ہے، خیر خواہی ہے. ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں اگلا جملہ خاص کرنا چاہتا ہوں. کس کو دینی ہے؟ غریب، مسکین، حقدار، لاچار، جس کا سہارا کوئی ہے. دوسرا جملہ سنو، سب سے پہلے قریبی رشتہ دار. آپ کا بول چال ہے یا نہیں؟ یہ بہت بڑی خرابی ہے، ہر گھر میں جھگڑے ہیں. بول چال ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے قریبی رشتہ دار کو. خود نہیں بولتا تیرا گناہ ہے، تیری غلطی ہے، تو خود نہیں دے سکتا کسی اور کو دے اس کے گھر میں نہیں. سب سے پہلا حقدار تیرا قریبی رشتہ دار، پھر دور کا رشتہ دار، پھر اہل محلہ، پھر اہل علاقہ. اسی طرح پھیلتا چلا جائے گا. آج اپنا شہر ہے کل دوسرا. اوکے، ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں، ٹائم اوور ہو جائے تو معذرت خواہ. خاص بات کہنا چاہتا ہوں، زکات کیوں دی جاتی ہے؟ زکات دینے کے 3 فلسفے ہیں. پہلا فلسفہ ہے بخل کو دور کرنا. جو زکات نہیں دیتا وہ بخیل ہوتا ہے. جو رب کے لیے مال سے اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتا ہے رب زمانے کا سخی کرتا ہے. اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، بخل دور کرنا. دوسری، محبت مال کو ختم کرنا. مال کو چپتے رہنا، جمع کرتے رہنا، اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جانا، نہ کھانا نہ کسی کو کھلانا. یہ مال کی محبت ہے، آخرت کے دل ذلیل کر دے گی. زکات کا نظام رب نے اس قوم کو اس لیے دیا ہے، مال سے محبت نہیں، مال دینے والے سے محبت. تیسری بات، اور یہ خاص بات ہے،
زکوٰۃ کا نظام اس شریعت نے ہمیں اس لیے دیا تاکہ غریبوں کو اٹھا کر امیروں کے برابر، شاید پسند کریا یا نہیں بنا میرا، یہ شریعت کا فلسفہ ہے زکوٰۃ میں۔ زکوٰۃ کیوں واجب ہے؟ اس لیے ہے نادار کو، لاچار کو، غریب کو، محتاج کو اٹھا کر اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا ہے، وہ مانگتا نہ رہے۔ آج اگر مانگ رہا ہے تو کل دینے والا۔ درد دل سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہم نے لوگوں کو بھکاری بنایا ہے، ہم نے لوگوں کو اٹھایا۔ مثلا آپ کی مثال نہیں دیتا، آپ کو صرف زیادہ معافی مثال دیتا ہوں۔ اگر میں نے ایک لاکھ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ 2000 اس کو دیا، 2000 اس کو دیا، 2000 اس کو دیا، 2000 اس کو دیا۔ لوگ لائن لگے ہیں، میں 2000 دے کے سب کو سوال 2000 سے کسی کی ضرورت ہی پوری نہیں ہوئی، میرے سے بھی لے لیا، آپ کے لیے بھی ہوا، تو پھر بیچارہ ہاتھ پھیلا کے آپ نے بھی 2000 دیا، اس کی ضرورت پھر بھی پوری نہیں ہوئی۔ بابا 2000 میں تو جوتا نہیں ملتا، ایک جوتا نہیں ملتا۔ ایک بچے کا جوتا خریدنے جائے تو دکاندار پہلے کہتے تھے عمران، ہاں، اب وہ کچھ اور کہتے پھرتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں 2000 میں تو جوتا نہیں ملتا، ہم زکوٰۃ دیتے تھے۔ ہم نے قوم کو بھکاری بنا دی۔ میں دین کا فلسفہ دینا چاہتا ہوں، رسول اللہ کی شریعت کا اصول دینا چاہتا ہوں۔ شریعت کا اصول زکوٰۃ میں یہ ہے، لوگوں کو کیا کریں؟ اپنے برابر کریں، محتاجی ختم کریں۔ کیسے کریں گے؟ میں مثال دوں، ایک گاؤں میں کتنے غریب ہوتے ہیں؟ 10 20 400 گھر ہے ایک گاؤں کا، اس 400 گھر میں سے 300 گھر زکوٰۃ دینے والا ہے، 10 سے 20 آدمی زکوٰۃ لینے والے، بس 300 گھر دینے والا، 20 آدمی لینے والا۔ پھر بھی ان کی بھوک ختم، ان کا گزارا پھر بھی نہیں ہوا۔ وجہ کیا؟ خرابی یہ ہے ہم دونوں ہزار پہ گزارا کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں، آؤ میں آپ کو خوبصورت فلسفہ دیتا ہوں۔ اپنے گاؤں کے 10 آدمیوں کو اکٹھا کر لو، غریبوں کو، اس سے پوچھو آپ کیا کر سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں رکشا چلا سکتا ہوں، اس کو 1.5 لاکھ کا رکشا ہے، اپنی روزی کما کے بچوں کو رزق حلال کمائے، اگلے سال 34 سال تک منہ نہ تکتا پھرے، بلکہ اپنی محنت سے بچوں کا پیٹ پال کے رہے۔ اگلے سال میں لیتا تھا، اس سال میں دینے کے لیے آؤ نظام زکوٰۃ پہ پہرا دے۔ ممبر پہ بیٹھنے والے خطیب سے لے کر مسجد کے امام تک، سکول کے ٹیچر سے لے کر گھر کا سربراہ تک، ہر آدمی پہرا دے اور کوشش کرے اپنے نظام میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں غریبوں کو عزت۔ ایک بات۔ دوسرا فلسفہ ہے دین حق کا غلبہ۔ زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے؟ دین حق کا غلبہ۔ اس دین کو اٹھانا، شریعت کو اٹھانا۔ کیسے اٹھائیں؟ آپ جہاں بیٹھے ہیں یا آپ کا پیر خانہ، یہ بہت بڑا آستانہ ہے۔ القاسم دست کی صورت میں بزرگان گھوڑا شریف کا خوبصورت دین کی پرورش کا ایک خوبصورت پلیٹ فارم موجود ہے۔ غلبہ دین حق کی صورت موجود ہے۔ دین اسلام کی خدمت کا بہت بڑا مرکز موجود ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں دین حق کا غلبہ مال سے آتا ہے۔ سب سے پہلا نکاح مصطفیٰ نے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے اس لیے کیا، مالدار خاتون تھی، انہوں نے مالی خدمت کی، مصطفیٰ کے دین کو جان مال کے علاوہ دین نہیں اٹھتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو بچہ صاف ستھرے ماحول میں پلے گا، پرورش پائے گا، تعلیم حاصل کرے گا، خودداری کی زندگی گزارے گا، جب معاشرے کو اتر کے جائے گا تو خوددار ہوگا، ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے گا، مجرم کا گلے باندھ پکڑ کے حقوق کی بات کرے گا،
شریعت محمدی کا پیغام حق جرأت سے سنایا تھا۔ اگر ساری زندگی بھکاری رہا، مانگتا رہا، ساحل رہا، اس نے خواب تبلیغ کر دی، اس نے خواب کلمہ تو بھاگ کرنا کبھی نہیں کیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں بزرگان ڈھونڈا شریف نے آپ کو خوبصورت پلیٹ فارم دینا ہے، بچوں کو بھکاری نہیں بنانا، اپنے ادارے کی ایسی خدمت کرو، ادارے کی انتظامیہ دن رات کی کوششوں سے اس ادارے میں خوبصورت منصوبے لائیں، خوبصورت تعلیمی نظام شائع کریں، اچھی رہائش، اچھا کھانا، اچھا پینا، عزت سے رہائش دیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ان بچوں کے اندر جرأت پیدا ہوگی، غیرت پیدا ہوگی، ایمانی قوت آئے گی۔ یہی بچے جب میدان میں اتریں گے تو ظالم کے درمیان پکڑ کے کہہ دیں گے تو ظالم ہے، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ یہ تیرا میرا مشن نہیں ہے، پیر بول پیر کا مشن ہے۔ تیرا میرا مشن نہیں ہے، پیر فیض میر کا مشن ہے۔ تیرا میرا مشن نہیں ہے، پیر محمد شفیع صاحب کی دن رات کی کوششوں کا مشن ہے۔ پیر حیدر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی دن رات کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ پیر محمد احمد صاحب کے جہاد کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے ایسا پلیٹ فارم دیا ہے، ایسا منشور دیا ہے۔ آج القاسم ٹرسٹ 10 سے 11 سال ہو گئے بزرگ والا ڈھونڈا شریف کو دنیا سے رخصت کیے ہوئے، دن بدن یہ مشن اوپر کو جا رہا، یہ پلیٹ فارم عروج کو جا رہا۔ آج کبھی ایک مسجد کی بیک سے جائے نا، ادھر بلڈنگ دیکھ کے کروڑوں روپے کا خرچہ ہے، مال آپ نے دیا ہے۔ القاسم ٹرسٹ نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ جس ادارے میں کرپشن ہوتی ہے وہاں کام نہیں ہوتے، جس ادارے میں امانت داری ہوتی ہے وہاں کام نظر آتے ہیں۔ کروڑوں روپے کے کام ہو رہے ہیں، ایک بلڈنگ بنائی، دوسری بنائی۔ اگلی بات میں تو میرے گھر میں 6 افراد ہیں، میں صبح سے لے کر شام تک ڈبل ڈیوٹی کرتا ہوں، بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 6۔ کتنے لوگ ہیں؟ 6۔ 6 افراد ان کے پالنے کے لیے 24 گھنٹے کوشش کرو، ماں کی بھی کرے، باپ بھی کرے، بیٹے بھی ساتھ ہوتے ہیں، پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ پوری مشکل پڑی، مہنگائی ہوگی۔ اگر میں درد دل سے کہنا چاہوں، جس ادارے میں 900 افراد کا کھانا 3 ٹائم پکتا، کتنے؟ 3 ٹائم جس ادارے میں 900 افراد کا کھانا پکتا ہو، خرچہ کتنا؟ صرف کھانا پکتا ہے، 900 افراد بجلی بھی تو خرچ کرتے ہیں، پانی بھی خرچ کرتے ہیں، ان کا رہنا ہے، دکھ ہے، سارے معاملات۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جہاں ہم نے غریبوں کو اٹھانا ہے وہاں دین حق کو اٹھانا ہے۔ دینی مدارس کی خدمت ترجیحاً کریں۔ 1 لاکھ اپنے گاؤں کے کسی غریب کی خدمت کرے، 2 لاکھ کسی دینی مدرسے کی۔ آخری جملہ کہہ دو، بزرگان ڈھونڈا شریف سے محبت کرنے والے، الفت رکھنے والے، بیعت کرنے والے، جرانہ جوڑنے والے، روحانی تعلق جوڑنے والے، خوش نصیب بانصیب مریدین سے کہنا چاہتا ہوں، جہاں تک یہ میری آواز پہنچے میں سب سے مخاطب ہوں، سب سے کہنا چاہتا ہوں، بکھرنا نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بکھرنا نہیں ہے، ہم نے جوڑ کے رہنا۔ ہم کل بھی ایک تھے، ہم آج بھی ایک ہیں۔ ہمارا مرنا بھی یہاں، ہمارا جینا بھی یہاں، ہماری وفائیں بھی یہاں، ہمارا مال بھی یہاں، ہماری عزت بھی یہاں، ہماری آبرو بھی یہاں۔ ہم آج بھی بزرگان ڈھونڈا شریف کے، ہم کل قیامت کو بھی بزرگان ڈھونڈا۔ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں جس نے پیر گل پیر سے جرانہ کیا ہے قیامت کے دن پیر گل پیر کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ جس نے پیر محمد احمد کا دامن پکڑا ہے، ان کے مشن کو پانی دیا ہے، ان کے مشن کا ساتھ دیا ہے، اس کے ساتھ محبت کی ہے،
قیامت کا دن یہ وفادار لوگ ہیں، انہیں ساتھ نہیں چھوڑا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم دے کر 2 منٹ میں بات بتا دیتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر کی گرمی سے لوگ آئیں گے، آگے پل صراط ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا، میری طرف دیکھنا، نیچے جہنم ہے، آگے جنت ہے۔ کدھر پہنچنا ہے؟ زور سے بولیں، کدھر پہنچنا ہے؟ دعوے دار ہم سب ہیں، ہم نے جنت پہنچنا ہے۔ جس پل صراط سے گزر کے جانا ہے نیچے، دوزخ ہے۔ تو پل صراط بال سے قریب، تلوار سے تیز ہے، جانے نہیں دے۔ صحیح مسلم شریف کے الفاظ کا مفہوم دینا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا دنیا میں جس کی تم نے خدمت کی، جس کے ساتھ پیار کیا، جس سے وفا کی ہوگی، اگر وہ جنتی ہے، وہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا، خبردار کٹ کے نیچے پڑا ہوگا، وہ جنت جانے والا پل صراط پہ کھڑا ہو کے نیچے دیکھے گا کہ تو میرا مرید، وہ میری خدمت کار ہے، اس نے تو مجھے وضو کرایا تھا، اس نے تو بڑی محبت سے کھانا کھلایا، اس نے تو رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ سفر کیا، اس نے میرے ساتھ دین کے مشن میں دن رات ایک کر دیا تھا۔ جب بھی میری آواز سنی تو نہ کی، وہ کھڑا ہو کے کہے گا مولا میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک اس کو ساتھ لے کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب اللہ اس جنتی کی یہ خواہش دے دے گا، یاد رکھ لینا جنتی کی کوئی خواہش اللہ تک نہیں، جو جنت میں جا رہا ہوگا وہ کہے گا مولا یہ ساتھ جائے گا تو میں جاؤں گا، اللہ فرمائے گا اب ہاتھ پکڑنا تیرا کام ہے، جہنم سے نکالنا تیرا۔ میں امید کرتا ہوں، رب کی فیصلے تو رب کے ہیں، میں امید کرتا ہوں بزرگان ڈھوڈا شریف جب جنت میں جا رہے ہوں گے گناہگار مریدوں کو ساتھ